دوستو، علم کسی کی میراث نہیں، ہر کوئی انسان اس کے اندر بڑھ سکتا ہے اور یہ خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ عالم کی بات انسانیت کے اندر امن پیدا کر سکتی ہے۔ دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سب عزیزوں کو، دوستوں کو اور میرے انتہائی اچھے سننے والے، دیکھنے والے ناظرین اور سامعین کو میں بہت محبت ادب کے ساتھ سلام عرض کر رہا ہوں، اور آپ کو شو میں پروگرام کے اندر ویلکم بھی کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے ہفتے ہم بالکل اپنے موضوع فلسفہ قربانی اور ذبیح کون، اس کی معراج کو ہم چھو رہے تھے، یعنی اس کے ہم انتہائی آخری لیول تک پہنچ گئے تھے، اور آج میں وہیں سے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلے ہفتے ہم نے تفہیم القرآن کی جو تفسیر ہے، قرآن کی تفہیم القرآن، اس کے ہم چند اقتباسات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، اور ان کا مفہوم یہ تھا کہ صحابہ اکرام کے، مفسرین کے اور تابعین کے جو ہیں وہ دو گروہ نظر آ گئے ہیں، جن ایک گروہ کا کہنا یہ تھا کہ اس کے جو مصداق ہیں ذبیح کے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے ان میں کبائر صحابہ اکرام، بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود ہیں، وہ حضرت اسماعیل کے حق میں کہتے ہیں۔ اور پھر جو تفہیم القرآن کے مفسر نے کوٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ دونوں گروپوں میں کچھ نام جو ہیں وہ مشترک بھی ہیں، یعنی وہ دونوں جو ہیں وہ نام لیتے ہیں کہ دونوں طرف ہیں، کہ مثال کے طور پہ انہوں نے چند نام گنوائے ہیں، ان میں جو حضرت عبداللہ بن عباس ہے، اکرمہ ہیں، اور پھر حضرت جو ہے وہ علی ہیں، وہ بھی دونوں طرف ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے کنکلوڈ کیا تھا کہ یہ دونوں طرف ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں اس اختلاف کی، کیونکہ بیسیکلی قرآن شریف کے اندر جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ پیدائش کے ساتھ خوشخبری کا جو لفظ آیا ہے وہ صرف اسحاق کے ساتھ آیا ہے اور حضرت اسماعیل کے ساتھ نہیں آیا۔ اور جو آخری حوالہ بھی ہم نے پڑھا تھا جہاں پہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، وہاں خدا نے بیٹے کی خوشخبری کا اہتمام کیا، پھر قربانی مانگ لی، اس میں بھی ذکر نہیں ہے۔ اور اس قربانی کے بعد جو برکتیں جب لینے کا ٹائم آیا تو اس کے اندر بھی جو نام شامل تھا وہ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اور ان کے صاحبزادے اسحاق کا ہے۔ تو یوں یہ جو معاملہ ہے یہ بہت پر اسرار سا بھی لگتا ہے، لیکن ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا، اور پھر ان سارے دلائل کے بعد مفسر یہ کہتا ہے پیج نمبر 300 کے اوپر تفہیم القرآن جلد نمبر جو 4 ہے، اس کے وہ یہ کہتا ہے حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ دراصل یہ سارے اقوال جو حضرت اسحاق کے ذبیح ہونے کے حق میں ہیں کعب بن احبار سے منقول ہیں۔ یہ صاحب حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے تو کبھی کبھی یہ یہود و نصارہ کی قدیم کتابوں کے مندرجات ان کو سنایا کرتے تھے، اور حضرت عمر جو ہیں انہیں سن لیا کرتے تھے۔ تو یہ تو اچھی بات ہے کہ حضرت عمر بھی توریت کو سنتے تھے، اور ایک دفعہ وہ اپنے پیغمبر اسلام کی خدمت میں توریت کے ساتھ بھی آ گئے تھے۔ اور قرآن شریف میں کسی اور موقع پر میں یہ بیان کروں گا کہ قرآن خود یہ کہتا ہے کہ ان دونوں کتابوں سے کوئی سچی کتاب تم لا کر دکھاؤ، اور اس کے اندر آیت میں تذکرہ موجود ہے توریت اور قرآن کا۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت عمر نے سن بھی لیا کرتے تھے، اس بنا پر دوسرے لوگ بھی ان کی باتیں سننے لگے، یعنی وہ مسلمان ہو کر بھی کون، کعب بن احبار، ان کو توریت شریف، انجیل شریف اور زبور شریف کی باتیں سنایا کرتے تھے، اور پھر وہ سب جو تھے وہ ان بات کو ماننے لگے، بیان کرنے لگے، اور اس طرح سے جو ہے وہ جو ہے ذخیرہ آگے بڑھنے لگا، روایات آگے بڑھنے لگی، احادیث جو ہیں وہ آگے بڑھنے لگیں۔ تو یہ سلسلہ انہوں نے بیان کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حقیقی طور پر اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم اس درجے تک پہنچتے ہیں کہ بیسیکلی تفسیر کی روح سے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور اختلافی مسئلہ جو ہے وہ کبھی بھی قربانی کا باعث نہیں ہو سکتا اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ مطلقاً اونلی صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات ہے، تو وہ اس طرح سے ثابت نہیں ہوتی کہ نہ تو پورے قرآن شریف میں ان کی پیدائش خوشخبری کے ساتھ ہوئی ہے بائی نیم، اور نہ ہی جو ہے وہ پورے کے پورے صحابہ جو ہیں
وہ اگر حجۃ الوداع کا موقع لے جائے، لاسٹ جو سرمن آف دا پروفٹ علیہ السلام تھا ان کی وفات سے پہلے، اگر وہ لے لیا جائے تو بیان کیا جاتا ہے کہ 1,40,000 جو ہے یا 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے۔ تو ان میں سے بہت بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہیں وہ 2 گروہوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آخر میں آپ نے سنا تھا مفسر کہتا ہے کہ بہتر علم تو اللہ پاک کو موجود ہے کہ کون ذبیح ہوا تھا۔ لیکن آئیے ہم بہت ہی اچھی تفسیر ہے اس وقت میرے ہاتھ میں، تفسیر ابن کثیر، اس کی بھی میں چند حوالہ جات آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا چلا جاؤں کہ یہ بیسیکلی جو بات ہے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا پیج نمبر جو ہے وہ 334 ہے، تفہیم القرآن کا پیج، ٹھیک ہے، 334، اور اس کی جلد نمبر جو ہے یہ 4 ہے میرے ہاتھ میں اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا آپس میں مل کے جو ہے وہ سیکھنے کی غرض سے شیئر کرتے ہیں۔ پیج نمبر جو ہے 334 کے اوپر ہے کہ ذبیح اللہ کی جو تعبیر ہے وہ کیا ہے۔ ابو میسرہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف نے بادشاہ سے فرمایا کہ تو میرے ساتھ کھانا چاہتا ہے، میں یوسف بن یعقوب نبی اللہ بن اسحاق ذبیح اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ تو یہ ابو میسرہ کی ایک حدیث کو بیسیکلی کوٹ کر رہے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بادشاہ سے یہ کہا جو کہ فرعون تھا کہ تو میرے ساتھ کھانا چاہتا ہے، میں یوسف بن یعقوب، وہ کیا تھے، وہ نبی اللہ ہیں، بن اسحاق ذبیح اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ، کہ میں کس کی اولاد ہوں، میں یعقوب کی اولاد ہوں، اور وہ نبی تھے، اور پھر وہ اسحاق ذبیح اللہ جن کو ذبح کیے گئے اسحاق کو، اور وہ بیٹے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے۔ حضرت موسیٰ نے جناب باری مرض کیا، اے اللہ کیا وجہ ہے جو لوگوں کی زبانوں پہ یہ چڑھا ہوا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب کے اللہ کی قسم؟ تو جواب ملا اس لیے کہ ابراہیم نے تو ہر چیز پر مجھ کو ترجیح دی ہے، اور اسحاق نے اپنے تئیں میری راہ میں ذبح ہونے کے لیے سپر کر دیا، پھر بھلا اور چیزیں اسے پیش کر دینا کیا مشکل تھیں۔ تو آج اہل مسیحیت کے لیے، میرے مسیحی بہن بھائی دوستوں کے لیے بھی سیکھنے کا موقع ہے کہ اکثر جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مقدس ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں لوگوں کی زبان پہ عام ہو گیا ہے کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے اللہ کی قسم؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے پیارے بیٹے کو ہر چیز پر ترجیح دے کر میری راہوں میں قربان کر دیا تھا، اور یعقوب کو میں جوں بلاؤں میں ڈالتا گیا، یعنی مصیبتوں کے اندر بلاؤں میں ڈالتا گیا، اس کی حسن زنی میرے ساتھ بڑھتی گئی۔ ابن مسعود کے سامنے کسی نے ایک مرتبہ فخراً اپنے باپ دادوں کا نام لیا تو آپ نے فرمایا قابل فخر دادا تو حضرت یوسف کے تھے، جو یعقوب بن اسحاق اور ذبیح اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ اکرمہ ابن عباس، خود حضرت عباس، علی، سعید بن جبیر، مجاہد، شعبی، عبید، عمیر، زید بن اسلم، عبداللہ بن شفیق، زہری، قاسم بن ابو برزہ، مکحول، عثمان بن ابی عاص سدی، اور پھر کعب بن عبار رحم اللہ اجمعین، یہ مفسر نے لکھا ہے۔ ان سب کا یہی قول ہے، اور ابن جریر بھی اس کو اختیار کرتے ہیں کہ ذبیح حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ یہ تفسیر ابن کثیر بڑی معتبر تفسیر ہے قرآن کی، اور کہتے ہیں کہ ذبیح جو تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، لیکن وہ آگے پھر یہ لکھ دیتے ہیں صحیح علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، مگر بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان سب بزرگوں کے استاد حضرت کعب بن عبار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی وہ واقعہ بیان کریں کہ یہ خلافت فاروقی کے اندر سیکنڈ کیلف آف اسلام حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمان ہوئے، اور کبھی کبھی حضرت عمر کو قدیمی کتابوں کی باتیں سناتے تھے، لوگوں نے اسے رخصت سمجھ کر پھر بھی ایک بات ان سے بیان کرنا شروع کر دی، اور یہ باتیں جو ہے اگلے صحابہ تک پہنچیں، اور اس امت کو اگلی کتابوں کی ایک بات وہ بتانے لگے، اور تبع تابعین کے نام بھی شامل ہیں کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ جنہوں نے کہا ذبیح حضرت اسحاق ہیں، اور اس طرح سے یہ جو کافی نام آتے ہیں۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو ہے کچھ اور باتیں بھی صحابہ کرام نے کہی ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو بھی سن لیجیے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہیں، اور ان میں حضرت عباس یہ فرماتے ہیں، اور پھر اور صحابہ کے یہ نام لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ذبیح جو ہیں وہ اسماعیل ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالخصوص تفہیم القرآن کے مطابق، تفسیر ابن کثیر کے مطابق جو ہے
یہ معاملہ شک میں کیوں پڑ گیا ہے؟ یعنی یہ دو طرفہ روایات ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کے اندر اختلاف بھی موجود ہے کہ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب من ان سے مراد جو ہے وہ حضرت اسحاق ذبیح لیے گئے ہیں، اور کئی روایت میں موجود ہے اور صحابہ کرام بیان کریں نہیں جی ان سے مراد تو حضرت اسماعیل ہیں، اور پھر اس واقعے کو اس بات کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے کہ نہیں جی وہ تو بات یہ ہے کہ صحیح علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور اسی تفسیر کا میں پیج نمبر 336 بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ لکھا ہے کہ حالانکہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے بڑے تھے تو یہاں بھی ان کی نبوت کی بشارت ہے، پس یہ بشارت اس وقت دی گئی جب امتحان ذبح میں وہ صابر ہو چکے تھے، اور اس طرح سے کئی اور باتیں ہیں جن کا کوئی ربط نہیں ملتا ہے۔ اور سب سے بڑی جو اتھارٹی ہے وہ خود اٹ سیلف قرآن ہے، اور اگر قرآن شریف کے اندر یہ بات واضح نہیں ہے تو پھر تفسیر والے تو کوئی بات واضح بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم نے جو بات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی قرآن شریف کے اندر حضرت اسماعیل کی پیدائش کا بشارت کے ساتھ ذکر نہیں۔ ایک اور حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور یہ حوالہ جو ہے تقریباً جو کتابیں پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے پاس موجود ہوگا۔ تاریخ ابن خلدون کا مورخ علامہ عبد الرحمن ابن خلدون بھی دونوں خیالات پیش کرتا ہے، لیکن وہ اپنے اور علامہ طبری کے حوالے سے دلیل پیش کرتا ہے کہ ذبیح جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور علامہ طبری جو ہیں وہ بھی اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھتے ہیں۔ علامہ طبری کی کتاب ہے الرسل والملوک، اور جلد نمبر 1 ہے، پیج نمبر 153 ہے، باحوالہ جو ہے باحوالہ تاریخ ابن خلدون ہے، اور اس کا جلد نمبر 2 ہے اور پیج نمبر 84 ہے۔ اس کے اندر وہ کہتے ہیں، علامہ طبری یہ فرماتے ہیں کیونکہ قرآن کی نص سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس کی بشارت دی گئی ہے۔ اب دیکھیے جو میں نے پہلے آپ کو پوائنٹ دیا تھا آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا آپ کی خدمت میں، کہ جس بیٹے کی پیدائش کا ذکر خوشخبری کے ساتھ بشارت کے ساتھ قرآن میں موجود ہے، علامہ طبری بھی وہی بات کہتے ہیں کہ جس کی بشارت دی گئی وہی ذبیح، اور بشارت سوائے پورے قرآن میں اسحاق علیہ السلام کے ابراہیم کے کسی اور بیٹے کی نہیں دی گئی۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، مفسرین کے ساتھ، اور پھر یہ جو جتنے بڑے تاریخ لکھنے والے ہیں اور جتنے بڑے محدثین ہیں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بیسیکلی جو ذبیح تھے، جن کو ذبح کرنے کے لیے ذبح ہوئے نہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی، بلکہ جن کو لے جایا گیا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ اور علامہ طبری نے یہ ایک مہر ثبت کر دی ہے کہ بیسیکلی ان کی میں نے کوٹیشن اور حوالہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن کے اندر جس کی بشارت دی گئی جس بیٹے کی ابراہیم کی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور ان کی قربانی مانگی گئی، اور انہی کی قربانی جو ہے وہ تورات شریف کے اندر بھی مانگی گئی۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے کسی اور بیٹے کی ایسی بات قرآن شریف میں نہیں ملتی سوائے حضرت اسحاق علیہ السلام کے، کہ وہ جو ہیں وہ ذبیح ہونے کے لیے لے جائے گئے۔ اور پھر ہم بائبل مقدس میں سے اگر چند باتیں اور بھی دیکھ لیں جن کا میں سمجھتا ہوں کہ ذکر کرنا بھی چاہیے، کہ بسا اوقات ہم صرف دو طرح سے دو اولادوں کا حضرت ابراہیم کے تعلق سے ہم ذکر کرتے ہیں، اور وہ دو اولادیں کون سی ہیں زیادہ مشہور؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ لیکن دوستو یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یا حضرت ابراہام کی ناموں کی بحث میں نہ پڑ جائیے گا، ایک تیسری بیوی بھی ہے اور اس کا نام حضرت کتورہ ہے، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ بیٹے جو ہیں وہ سب بنی کتورہ تھے۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم جب یہ بیان نہیں کرتے ہیں تو اب جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت ہاجرہ کا ذکر ہم کرتے ہیں، لیکن حضرت ہاجرہ کا ذکر پورے قرآن میں نام کے ساتھ نہیں ہے، وہ تورات شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت اسماعیل کا جو ذکر ہے وہ بشارت کے ساتھ پیدائش کا ذکر پورے قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، ان کا ذکر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو تورات شریف کے اندر ملے گا، لیکن ہمارے مسلمان بہن بھائی اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اور پھر جو سپورٹو بیان ہے اہل مسیحیت کے لیے ذبیح ہونے کے لیے وہ قرآن شریف کے اندر ہے، اور اہل مسیحیت میں بہت کم لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ تو دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ پروگرام کا مدعا یہ ہے کہ ہم جب تک پڑھیں گے نہیں، اور آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ کلیئرلی سن لیں، اور یہ کہاں لکھا ہے؟ پیدائش کی کتاب یعنی تورات شریف کی کتاب پیدائش، اور اس کے 25ویں باب کی پہلی آیت میں، اور ابراہیم نے پھر ایک اور بیوی کی جس کا نام کتورہ تھا، اور پھر ان کی اولاد کے نام ہیں کہ اس سے زمران اور یکسان اور میدان اور مدیان اور اسباق اور سوخ پیدا ہوئے، اور پھر لکھا یہ سب بنی کتورہ تھے۔
تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے ہمیں اس علم کے راستہ پر چلنے کی برکت ملتی ہے۔ اور جب یہ ہم بات کو پڑھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں تفصیلاً بتاتا ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں کیا ہوتا ہے، یقینی طور پر ہمارے دل کے اور دماغ کے جو دریچے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم یقینی طور پر اس حق تک پہنچتے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں جو کہ آپ دونوں اصحاب کے لیے، اہل مسیحیت کے لیے اور اہل اسلام کے لیے بڑی زبردست ہوگی، کہ اسی پیدائش کی کتاب کے 25ویں باب میں تورات شریف میں ایک اور بات ہے جو زبردست ہے۔ ایک تو میں نے بتا دیا کہ ان کی تیسری بیوی بھی ہے، ان کی اولاد بھی ہے، ان کا کوئی نام نہیں لیتا۔ اور پھر جو اچھی بات اور بتانے لگا ہوں وہ آپ سنیے کہ جب حضرت ابراہیم کا وقت انتقال آ جاتا ہے، 25ویں باب کی 7ویں آیت سے لکھا ہے، اور ابراہیم کی کل عمر جب تک وہ جیتا رہا 175 برس کی ہوئی، تب ابراہیم نے دم چھوڑ دیا اور خوب بڑھاپے میں نہایت ضعیف اور پوری عمر کا ہو کر وفات پائی، اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ اور اس کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل نے مکفیلا کے غار میں جو ممرے کے سامنے ہتی سہر کے بیٹے افرون کے کھیت میں ہے اسے دفن کیا۔ یہ وہی کھیت ہے جسے ابراہیم نے بنی ہت سے خریدا تھا، وہیں ابراہیم اور اس کی بیوی سارہ دفن ہوئے۔ اور ابراہیم کی وفات کے بعد خدا نے اس کے بیٹے اسحاق کو برکت بخشی، اور اسحاق بیرلئی روئی کے نزدیک رہتا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں حضرت ابراہیم کے فیونرل پہ، ان کے جنازے پہ، ان کی وفات پہ اکٹھے ہیں۔ تو وائی ناٹ اس، ہم کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ اہل اسلام اپنا تعلق جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور اہل مسیحیت جو ہیں، اہل یہود جو ہے وہ اپنا تعلق حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ، لیکن گزارش یہ ہے کہ جب اس بزرگ کا انتقال ہوتا ہے، جب خدا کے خلیل اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، تو ان کے جنازے پر جو ہے ان کی آخری رسومات میں دونوں بھائی شامل ہیں۔ لیکن میں بڑی دلیری کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ بعض دفعہ اگر کرسچن کسی دوست کی ڈیتھ ہو جائے، تو میں نے یہ خیر آبزرو بھی کیا، میں نے دیکھا ہے، میں اس لیے آپ سے بیان کر رہا ہوں، کافی میں تجربات نہیں کہا لیکن کچھ تجربات میرے ہیں کہ اگر مسلمان بہن بھائی آتے بھی ہیں تو وہ جنازے میں، فیونرل میں شریک نہیں ہوتے۔ حالانکہ جنازے میں ہے کیا؟ جنازے میں آپ جو ہے مردے کو دفناتے ہیں، کلام کا اقتصاب پڑھتے ہیں، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں بیچارے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، تسلی کی دعا کرتے ہیں۔ تو اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام، میرے پیارے دوستو، میرے عزیز بہن بھائیوں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جناب حضرت خلیل اللہ خدا کے دوست حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم کے اس رسم جنازہ میں شریک ہیں، آخری رسومات میں، تو ہم کیوں شریک نہیں ہو سکتے؟ ہم کیوں ایک دوسرے کے دکھ درد کو نہیں بانٹ سکتے؟ آج کے بعد اپنے دل میں بٹھائیے، عہد کیجئے کہ ہم نے اس امن کے پروگرام کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ باتیں بیان ہی نہیں کی جاتی، کیونکہ ایک سائیڈ کا اسکالر کہتا ہے جی صرف قرآن شریف کو پڑھو، تورات شریف کو، انجیل شریف کو، زبور شریف کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر دوسرا اسکالر یہ منع کرتا ہے کہ تم صرف تورات شریف کو، زبور شریف کو، انجیل شریف کو پڑھو، صحائف انبیاء کو پڑھو، قرآن کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آج میں نے بے انتہا معلومات آپ کو دی ہیں، بے شمار حوالے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو بھیا جی آپ کی سپورٹ کرتے ہیں۔ اور میں نے کئی موقعوں پر جب بھی میرے مسلمان بہن بھائی دوست ملے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ سخت مزاج کے لوگ بھی ہوتے ہیں، کئی لوگوں نے مجھے کہا جناب اپنی بائبل بند کیجئے، تو میں نے لٹرلی، یہ میں آپ کے ساتھ گواہی دے رہا ہوں، میں نے بائبل بند کر لی، اور وہ میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے بولا کیا کیا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا نے کیا؟ میں نے قرآن شریف کو اٹھا لیا، اس کو کھول لیا، میں کہا یس بھیا بات تو کریں نا، آپ ایک دوسرے کو جانے نہ دیں، انگیج کیجئے، دوستی بڑھائیے، تعلق بڑھائیے۔ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی تورات شریف کے اندر ہے کہ ان کی تیسری بیوی بھی ہے، اور وہ دونوں صاحبزادے جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں اپنے باپ کے جنازہ میں ان رسومات کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں۔ اور اسی طرح میں تو یہاں تک جاؤں گا کہ یہ زندگی تک نہیں ہے، بائبل مقدس کی آیت ہے، اور وہ اتنی زبردست آیت ہے کہ تمہیں کس کے گھر میں جانا چاہیے؟ جہاں ماتم ہوتا ہے یہاں ضیافت ہوتی ہے؟ نہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ضیافت کے گھر میں جانے سے ماتم کے گھر میں جانا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ضیافت خوشی تو آتی رہے گی، لیکن کسی کا عزیز جو فوت ہو گیا، جو مرنے والا ہے، وہ اب جا رہا دنیا کو، اور اس کے مرحومین کو
اس کے متعلقین کو جو ہے اس کے بیٹیوں کو بیٹوں کو آپ کی تسلی کی اشد ضرورت ہے۔ اور بائبل مقدس یہ بھی کہتی ہے، یاد رکھیے پیارے عزیزو، کہ آپ خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کریں، آپ ہنسنے والوں کے ساتھ مل کر ہنسیں اور رونے والوں کے ساتھ مل کر روئیں بھی۔ تو خدا کا کلام ایسا نہیں جو آپ کو پتھر بنا دے، بلکہ خدا کا کلام آپ کو موم بناتا ہے۔ خدا کا کلام تو آپ کے دل کو نرمی کی طرف لے جاتا ہے، معافی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو پیارے عزیزو، ہم نے ان سارے اسباق سے، ان سارے پچھلے ہفتوں میں سے ایک بات کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پڑھا ہے، اور اس میں ہم نے صرف ایک مذہب کو، ایک کمیونٹی کو استعمال نہیں کیا، ایک کتاب کو استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے ایٹ لیسٹ 4 کتابوں کو استعمال کیا ہے، اور زوائد کے طور پر ہم نے احادیث کو، مفسرین کو، صحابہ کو، تابعین کو کوٹ کیا ہے، اور اس لیے کوٹ کیا ہے تاکہ یہ شک نہ رہ جائے کہ ہم نے کہیں پر کوئی چیز جو ہے وہ پیش نہیں کی ہے۔ تو خداوند کے حضور میں یہ دعا بھی ہے کہ یہ پروگرام، یہ میسج جو ہے یہ آپ تک نہ رہے، بلکہ آپ سے آگے بڑھتا چلا جائے، اور جو محبت کی بات ہے، جو پیار کی بات ہے، وہ صرف کسی ایک کے حصے میں نہیں۔ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ جناب حضور المسیح کا ایک قول جو ہے وہ میں ارشاد جو ان کا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور آپ یقیناً خوش ہوں گے۔ یہ کیسا کلام ہے۔ آپ نے متی کی انجیل شریف اور اس کے 5ویں باب کی آیت نمبر میں 43 سے پڑھوں گا، 43 ورس سے، چیپٹر 5 ورس نمبر 43۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے، اور باپ سے مراد یہاں یہ نہیں کہ جو جسمانی کو باپ ہے، بلکہ تفہیم القرآن کے مفسر نے کہا ہے کہ یہ استعارتاً مجاز کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور صرف حضرت مسیح نے استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ سے پہلے اہل یہود یا اہل بنی اسرائیل جو تھے وہ خدا کو باپ کہہ کر پکارتے تھے۔ تو انہی کے الفاظ کو، انہی کی ٹرمنالوجی کو خدا یسوع مسیح نے استعمال کیا اور کہا کہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے، اور راست بازوں اور نراستوں دونوں پر مینہ برسا۔ دیکھیے خدا کی محبت کیسی ہے کہ وہ اپنا سورج کسی ایک کے لیے بلاک نہیں کرتا، اس کو بند نہیں کر دیتا کہ اس کے اوپر یہاں لکھا ہے اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے، اور راست بازوں اور نراستوں دونوں پر مینہ برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھو، اپنی امی سے، اپنے ابو سے، اپنے بہن بھائیوں، اپنے دوستوں سے، تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے ہی بھائیوں کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ پس چاہیے کہ تم کامل بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ یعنی جس طرح اس نے بغیر فرق کے اپنی محبت کو، سورج کی تمازت کو، سورج کی گرمی کو اور سورج کی حرارت کو استعمال کیا ہے، جس طرح وہ اپنا می جو ہے نیک و بد دونوں پر برساتا ہے، تمہیں بھی ایسا فیاض، ایسا جنرس ہونا چاہیے، ایسا انسان بننا چاہیے جو کہ خدا کی کاملیت کو ظاہر کر سکے۔ اور خدا کی کاملیت ان آیات کے مطابق کس بات پر مبنی ہے؟ کہ آپ یہ فرق نہ کریں یہ برا ہے یہ اچھا ہے، آپ ان سے محبت کریں، آپ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، آپ ایک دوسرے کو سہارا دیں، آپ ایک دوسرے کی بات کو سنیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے، اور جو لاسٹ میں نے کامنٹ کیا تھا جس کے اوپر اہل اسلام، اہل مسیحیت کے درمیان میں ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہے کہ ذبیح کون تھے، اس کو بھی خدا کا شکر ہم نے بدرجہ اتم دیکھا ہے، اور ساری کی ساری قربانی کا مفہوم کیا تھا کہ خدا کے ہاں گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے، اور پھر قربانی کے جانور پر ہاتھ رکھنا اس بات کی علامت تھا کہ جتنے اس جانور کے بال ہیں اور بالخصوص جو آپ کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنے آپ کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور وہ جانور کون سا تھا؟ وہ 4 پاؤں والا جانور تھا، سینگوں والا تھا، اور اس کی روایت احادیث میں موجود ہے کہ خانہ کعبہ میں اس کے سینگ لگے ہوئے تھے۔ اگر بھیا سینگ لگے ہوئے تھے تو اس کا مطلب کیا تھا کہ جانور قربان ہوا ہے انسان کے بدلے میں، اور انسان کو رہائی مل گئی۔ اب کس قدر اہم بات ہے کہ اگر کلمۃ اللہ، روح اللہ، کلام مجسم اور خدا کا برہ خداوند یسوع مسیح جب قربان ہوگا، اور تفسیر ابن کثیر اور تفہیم القرآن اور قرآن شریف کی خود آیات میں موجود ہے، بخاری کی حدیث موجود ہے کہ وہ ایسا بے عیب برہ تھا جس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اور وہ بے عیب برہ تھا، اور تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ وہ گناہ سے ناواقف تھا،
اسے گناہ کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اور میں اپنے کئی سابقہ پروگرامز کے اندر بھی کئی دفعہ میں نے حدیث کوٹ کی ہے کہ بخاری تو بہت زبردست، اور بخاری کا جو درجہ ہے وہ قرآن کے بعد ہے، اور بخاری کا جو مورخ ہے یا مصنف وہ یہ کہتا ہے کہ اصل الکتاب بعد القرآن، قرآن کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ اور بخاری شریف میں لکھا ہے کہ جتنے بچے اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ان سب کو ابلیس چھوتا ہے، لیکن ایاہو مریم و ابناہا، کہ ایک مریم ہے اور ایک اس کے بیٹے مسیح ہیں، ان کو ابلیس نے نہیں چھوا ہے۔ تو یہ کس قدر برکت والی بات ہے، کس قدر مبارک بات ہے کہ بخاری کا مصنف کہتا ہے کہ جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سب کو ابلیس چھوتا ہے، لیکن حضرت یسوع مسیح کو اور ان کی ماں مریم کو اس نے انکلوڈ کیا ہے کہ ان کو نہیں چھوا۔ تو یہ اتنی بڑی مبارک بات ہے کہ خدا کا برہ جو ہے، اسی کا جو حوالہ ہمیں انجیل شریف کے اندر ملتا ہے کہ جب اس دنیا کے اندر آپ تشریف لے آئے تو کون، عام بندہ نہیں بلکہ بنی اسرائیل کا آخری نبی اور رسول اور بہت بڑا جو ہے وہ مقام والا اور مقام والا جو ہے وہ شخصیت اور وہ انسان، وہ حضرت پیغمبر یہ فرماتے ہیں، حضرت یوحنا، وہ یوحنا کی انجیل شریف اس کے پہلے باب کی آیت نمبر 29 سے میں شروع کرتا ہوں۔ دوسرے دن اس نے یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور وہ اس پر ٹھہر گیا۔ یہ خدا کے کلام کی بابت حضرت یوحنا نے یہ شہادت دی ہے کہ وہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ تو جناب حضور المسیح پر ایمان رکھنا ایک طاقتور بات ہے۔ اگر ابلیس ان کو نہیں چھو سکتا ہے تو یسوع مسیح پر جب آپ ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ایمان کاملیت کا نشان ہے، یعنی اگر آپ حضور المسیح کی ذات گرامی کو قرآن سے نکال دیں، اسلام سے نکال دیں، تو آپ دیکھ لینا کہ پھر قرآن کے پاس بچے گا کیا، اسلام کے پاس بچے گا، کیونکہ اسلام کی خود یہ ایمان کی حالت ہے اہل اسلام اور ایمان کی کہ جب تک وہ نہیں آتے قیامت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو رکوع اور سجود، تلاوت کا، حج کا، زکوٰۃ کا ثواب اجر کب ملے گا؟ جب میرے مسیح خداوند آئیں گے، حضور المسیح آئیں گے، وہ دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو پیارے دوستو اور عزیزو، میری آپ کے ساتھ بہت امید واسق ہے کہ یہ پروگرام جب آپ واچ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، تو ان کو اپنے تک نہ رکھیے بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بانٹیے، اور ایسے لوگ جو بیچارے کسی کشمکش کا شکار ہیں، علمی الجھن کا شکار ہیں، کنفیوزڈ ہیں، اور دونوں طرف بعض دفعہ وہ تلخی کا شکار ہیں کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی وہ کہہ رہا ہے، تو میرا ایمان ہے کہ ان پروگرام کے واچ کرنے سے انہیں ان کی تلاش کی جو آخری منزل ہے وہ مل جائے گی۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر، زندہ آسمانی باپ، تو جو رب العالمین ہے، تو سب کا پالنے والا، مہیا کرنے والا ہے، آپ کا شکر ہو جہاں بھی یہ پروگرام دیکھا جائے تیری برکت ان اذہان و قلوب کو چھو لے اور روشنی آئے اور نجات آئے۔ یہ دعا ہم تیرے مقدس اور مجسم کلمہ حق خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ پیارے عزیز اور دوستو، دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو، خدا حافظ، آمین۔